تو ہم اس وجہ سے ہم تو چلیں. میں آگے بڑھتا ہوں سبحان بھائی آپ کی طرف, پھر ہم آگے چلتے ہیں ذرا جلدی, میرے پاس بریک بھی ہے. جی سبحان صاحب, یہ اسی حوالے سے ہم جو آج میں نے بات شروع کی, قریشی صاحب کی اچھی تفصیل آ گئی اس پہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. سب سے پہلے تو ہم یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ امت وسطہ, معتدل امت ہے, تو ہم اعتدال اور بیلنس کے ساتھ تمام معاملات میں آگے چلیں. دیکھیں, جہاں تک سعودیہ کے اندر ماڈرنزم کی بات ہوئی ہے تو یہ بات واضح ہے کہ پوری دنیا کفر اسلام کے خلاف ہے. الکفر ملت واحدہ, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور قرآن میں بھی آیا, لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم, ہرگز تم سے یہود و نصارہ راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کو 100% فالو نہ کر لو. تو کافروں کی یہ کوششیں اور سازشیں ازل سے ہیں اور ابد تک جاری رہے گی, اور یہ پوری دنیا کے 57 یا 58 اسلامی ممالک کے خلاف ان کی یہ ہرزہ سرائیہ اور کوششیں جاری اور ساری ہے. کبھی ایران اور عراق کو انہوں نے آپس میں لڑوایا, کبھی لیبیا کے اندر, کبھی شام کے اندر, کبھی کویت کے اندر, کبھی افغانستان کے اندر, کبھی پاکستان ہندوستان کے اندر, اور کبھی سعودیہ کے اندر وہ اپنے ناپاک عزائم کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. کفر وہ پورے عالم اسلام کے خلاف ہے, لیکن ان کا فوکس اگر سعودیہ ہے اس لیے کہ وہاں پر بیت اللہ ہے, وہاں پر مدینہ ہے, اور وہ مسلمانوں کے لیے مرجع ہے, مرجع خلائق ہے. پھر پاکستان کے اوپر اگر زیادہ وہ فوکس کرتے ہیں تو وہ اسلام کے نام پر مارز وجود میں آنے والا پہلا ایٹمی ملک ہے. دیکھیں, بنیادی طور پر امریکی صدر نے جدہ میں ایک اکنامک فورم پر کھڑے ہو کر ببانگ دہل کہا تھا کہ امریکہ کو عقیدے کی تلقین کی بات ختم کرنی ہوگی, اور یو کے انگلینڈ کے ایک پرائم منسٹر نے کہا تھا قرآن کریم کو ہاتھ میں لے کر کہ جب تک یہ کتاب دنیا میں پڑھی جائے گی تو مذہبی جنون کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا, جس کو وہ انتہا پسندی کہتے ہیں, حالانکہ وہ مسلمانوں کے لیے اصل اور بنیاد پرستی ہے. فرانس کے اندر جو ان کے اسلامک سینٹرز تھے ان کو پابند کیا گیا کہ آپ نے فرانس کی روایات کے خلاف کچھ نہیں بولنا, ایون کہ آپ نے اسلامی اور مشرقی اقدار کو پروموٹ نہیں کرنا. 1999 میں ایک یہودی نے آرٹیکل لکھا اور اس نے کہا کہ آنے والے دور میں مسلمانوں کو مارنے کے لیے اسلحے کی ضرورت نہیں ہوگی, میڈیا وار ہوگا, 2 چیزیں مسلمانوں میں داخل کر دو, مسلمان ہار جائیں گے, ایک شہوات, ایک شبہات. شہوات فحاشی, اوریانیت, ڈرامہ, فلم, گانا, موسیقی, میوزیکل کنسرٹ, اس طرح کی چیزوں کے ذریعے سے اللہ کی مدد اڑ جائے گی, اور شبہات جیسے قربانی کے اوپر, روزے کے اوپر, زکوٰۃ کے اوپر, حج کے اوپر, توحید کے اوپر, ان کو کرٹیسائز کیا جائے گا اور ایک سرکاسٹک لینگویج استعمال کی جائے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ فرانس کے اندر ایک ان کا بادشاہ لوئس جب گرفتار ہوا مصر میں, تو رہائی کے بعد اس نے کہا کہ مسلمان حکمرانوں کو مات دینے کے لیے آپ نے ایک تو ان کو آپس میں لڑانا ہوگا, اور اسلام کو, ان کے مذہب کو سیاست سے الگ کرنا ہوگا, ان کی افواج کو کاروباری بنانا ہوگا, ان کے اداروں کو رشوت اور عورتوں کے ذریعے سے تباہ کرنا ہوگا, ان کے مسلم قائدین کو آپس میں تفرقے کے اندر مبتلا کرنا ہوگا. تو وہ سازش ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز, چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. اب اگر وہ سعودیہ کے اندر ایک سٹی بنا رہے ہیں اور فائنینشل یا دوسری ایکٹیویٹیز کی مد میں اگر وہاں پر بے حیائی ہوتی ہے, وہاں پر شراب کو الاؤ کیا جاتا ہے, وہاں پر مسلم اقدار کو وہ پابند سلاسل یا اس طرح نشانہ بنایا جاتا ہے, تو اس کے لیے ہم سب کو فکر مند ہونا چاہیے. لیکن دوسری طرف سعودیہ ہم سب کے لیے ظاہر ایک بہت قابل احترام جگہ ہے, اور وہاں پر اللہ کا گھر ہے, آقا کا روزہ ہے, اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ کریں گے. ان اول بیت وضع للناس, یہ وہی کعبہ ہے جس کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود سے پوچھا یہ کیا ہے, تو بزبان حال کہا ہوگا یہ کعبہ ہے, مرکز تجلیات ہیں, ضبط
नक्ते अनवार है, लाखों दिलों की करार है। इसकी बिना आसमान पर फरिश्तों ने, जमीन पर हजरत आदम ने रखी। इसके मेमार होने का लक़ब इब्राहिम खलीलुल्लाह को मिला। इसका इन्हिदाम बज़्म हस्ती के इख्तिताम की अलामत होगा। इसमें हजर असवद है, मुल्तज़म है, हतीम है, मकाम इब्राहिम है, जमजम है, सफ़ा मरवा सई अरफात है। 1,24,000 अंबिया ने वहां पर तवाफ किए हैं। तो इस इतने बड़े घर को ऐसे मुनहदिम नहीं होने दिया जाएगा, उसने इस्लामी तशख़्ख़ुस को मिटने नहीं दिया जाएगा। मुसलमान इंशाअल्लाह इस बारे में फिक्रमंद हैं और अरब हुक्मरानों को भी हम कहते हैं और तमाम दुनिया के 58 कंट्रीज के मुस्लिम हुक्मरानों को कहते हैं, ये जो आपने OIC बनाई हुई है, तो इसका मकसद क्या है कि भाई आप खुदा की जमीन पर खुदा के निजाम को नाफिज करो। सऊदीया में बहुत सी चीजें अच्छी हैं, तौहीद के नाम पर वो बहुत स्ट्रिक्ट है, अगरचे कुछ जगहों पर वो ज्यादा तशद्दुद और वायलेंस करते हैं, लेकिन बुनियाद में उनके अकीदा तौहीद है, जादू के वो मुखालिफ है। अब तक फहाशी और यानियत को उन्होंने रोक रखा है। आगे भी अल्लाह की जात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह उनकी हरमैन की हिफाजत अल्लाह पाक फरमाएंगे। हम अपना हिस्सा उसमें मिलाते हैं। आमीन आमीन। पूरा साल इंतजार था मुझे इस रमजान में। 30 दिन 6 टीम्स, 12 कंटेस्टेंट्स और कैश का पार्ट। अब गेम वो होगा जिससे आपका नहीं जिसने जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा उनमें हिस्सा। शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान। रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान। नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा। रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।